دوستو اس وقت ہم صومالیہ کے علاقے میں ہیں. تقریباً 4 مہینے سے اس ملک میں قیام ہے الحمدللہ. تو یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس وبا سے پوری دنیا متاثر ہے جو آپ جانتے ہیں. لیکن اس ملک کی یہ خوبی دیکھنے میں آئی ہے کہ یہاں الحمدللہ کسی طرح کا کوئی تاثر نہیں ہے. مسجدیں آباد ہیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. اس وقت ہمارے ممالک میں بازار کھول دیے گئے ہیں، پوری مارکیٹنگ ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، لیکن مسجدیں بند ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، مسجدیں بند ہیں اور مجھے بھی اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ بھئی مسجدیں بند ہیں. اس کے بارے میں کچھ ہم فکر کریں، کورونا دو نہ ہو اللہ کے سامنے، یا اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، مسجدیں کیوں بند ہیں. لیکن یہاں الحمدللہ شروع سے مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. عید کی نماز مسجد میں ہوئی الحمدللہ. جنازہ وغیرہ ہوتا ہے تو مسجد میں لا کر کے عجیب بات دیکھنے میں آئی ہے کہ نماز جنازہ مسجد میں لا کے پڑھ رہے ہیں. ہاں جی، ایک طرف موت ہو رہی ہے، لوگ بیماری سے بھاگتے ہیں، اور یہاں تو مرا ہوا کفن میں لپٹا ہوا آدمی لایا جا رہا ہے اور اس کو مسجد میں لا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ مسجد میں لا کر نماز پڑھنا کیسا ہے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، مسالک کی بحث ہے. وہ نہیں میں آپ سے عرض کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ذرا ان کا ایمان کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں یہ لوگ، جنازے کی نماز بھی مسجد میں ادا کر رہے ہیں، اور صفوں میں کیسے اتحاد کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی دوری نہیں، ایسا نہیں کہ ایک ادھر کھڑا اس کونے میں دوسرا اس کونے میں، ایسا نہیں ہے. بالکل ساتھ میں پوری صف سیدھی، صفوں کا بہت اہتمام، صف سیدھی کی جاتی ہے. اچھا، اس کی کیا وجہ ہوگی؟ اس کی بے شمار وجہ ہیں. یہ لوگ سچے ہیں، امانت دار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، حسد نہیں کرتے ہیں. سچ بتاؤں کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں لوگ، خوش رہتے ہیں، کسی سے جلتے نہیں ہیں یہ کیوں آگے چلا گیا، اس نے کیوں ترقی کر لی، بالکل نہیں. مستورات میں پردہ ہے، مسجدیں آباد ہیں. بچہ، چھوٹا بچہ مسجد میں آئے گا. کوئی اچھا عجیب چیز دیکھنے میں آئی، ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اسے مسجد میں لا رہے ہیں کہ بھائی اس پہ دم کر دو، فاتحہ کر دو. جی فاتحہ کا عجیب معمول ہے، بٹھا دیتے ہیں بیچ میں اور 2 4 5 جو جتنے بھی لوگ ہوں گے ارد گرد بیٹھ جائیں گے اور فاتحہ کریں گے. اتنا یقین ہے ان لوگوں کو کہ فاتحہ سے ہماری بیماری کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہاں جی، اتنا تعلق ہے ان لوگوں کو اپنے رب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ واہ کیا ہوا ہے. آرام سے الحمدللہ کھا پی رہے ہیں. کوئی بہت زیادہ رئیس مالدار نہیں ہے. ہاں جی، بہت زیادہ رئیس مالدار نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن ضرورت بھر کی اللہ نے ان کو روزی دے رکھی ہے، ضرورت بھر کا ان کے پاس سارا انتظام ہے. الحمدللہ اکرام بہت ہے، مہمان نوازی ہے، خوش اخلاق ہیں، خندہ پیشانی سے ملیں گے. کتنی خوبیاں ہیں ان لوگوں میں. قرآن اتنا اچھا پڑھتے ہیں مولوی صاحب، جس کو بھی آگے لاؤ گے نا نماز کے لیے بہترین تلاوت کرے گا، دل خوش ہو جاتا ہے. کئی بار رونا آ جاتا ہے. ایسی قرأت پڑھیں گے، ایسا قرآن کریم پڑھیں گے، دل میں ایسی فرحت پہنچتی ہے. اللہ تعالیٰ کرے. یعنی اس ملک کو دیکھ کر کے لگتا ہی نہیں ہے کہ کہیں کوئی بیماری ہے. بعض دفعہ خبریں سننے میں آتی ہے یار پورا ملک بند ہے، تو تعجب ہوتا ہے کہ ملک کیسے بند ہو گیا. اللہ کا شکر ہے میرے دوست بزرگوں، صرف ان لوگوں کی دینداری کی وجہ سے. ان لوگوں کے پاس کوئی بڑا ہاسپٹل نہیں ہے. میں نے بات کی بھئی یہاں وہ کورونا چیک کرنے کی کوئی مشین ہے، کہنے لگے مولوی صاحب کچھ بھی نہیں، یہاں بڑا ہاسپٹل ہی نہیں ہے، کوئی دواخانے چھوٹے سے ہیں، وہیں سے کام چلا لیتے ہیں ہم لوگ. عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو واقعی بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، بڑی نوازش ہے اللہ کی ان لوگوں پر. یہ سب سے بڑی بات ہے ان لوگوں کا جو دین، ان لوگوں کا جو اللہ سے تعلق، ان لوگوں کا جو اللہ کے ساتھ محبت. مسجدیں آباد، مسجدیں 24 گھنٹے کی آبادی کی محنت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو یہاں بڑی حد تک مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ. مسجدوں میں آنا، تلاوت کرنا، نمازوں کا اہتمام، نوافل پڑھنا. کوئی بھی شخص جب مسجد میں آتا ہے، کوئی وقت کی رعایت نہیں ہے، یہ مسلک کا اختلاف ہے، میں وہ نہیں عرض کر رہا، لیکن جب بھی مسجد میں داخل ہوگا 2 رکعت پڑھے گا. ہاں جی، اب یہ الگ بات ہے کہ وہ کیا ہے، وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اختلاف ہے، مسالک ہے، لیکن جب بھی یہ مسجد میں آئیں گے یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے. عجیب بات ہے الحمدللہ. بہت ساری چیزیں ان لوگوں سے سیکھنے کو ملی ہیں، بہت ساری چیزیں. میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر ہوں. تسبیح، ہر نوجوان کے پاس تسبیح ہے، مسواک ہے، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، مسواک ہوگی. گاڑی چلاتے میں نے کتنوں کو دیکھا خود مسواک کر رہے ہیں. اور عورتیں، ان کی عام طور سے عورتوں کو، یعنی عورتیں تجارت کرتی ہیں پردے کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ، گرمی ہو یا سردی، پورا حجاب مکمل، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. پاس میں قرآن رکھا ہوا ہے، فرصت ہوئی قرآن اٹھا لیا، قرآن پڑھ رہی ہیں. ہاں جی، حلال کھائیں گے یہ لوگ، حرام نہیں کھاتے. کوئی بہت بڑی تجارت، بہت بڑی تجوریاں بھری ہوئی مال سے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن اللہ نے ان کو سکون دے رکھا ہے. دل کا سکون سب سے بڑی مالداری ہے.
یہ زندگی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ دنیا کی زندگی حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی کے وعدے ہیں، اور اگر اس سے ہٹ کر ہوگا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ حیاتاً زنقا، معیشتاً زنقا، تنگی کی زندگی، دشواری کی زندگی مقدر بنا دی جاتی ہے۔ اللہ کرے ہم مجھے سمجھ میں آ جائے بات۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، الحمدللہ اس ملک صومالیہ کے متعلق جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ غلط ہیں کہ یہاں غربت بہت زیادہ ہے، بھوک مری ہے، کچھ ملتا نہیں ہے کھانے کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کسی علاقے میں کچھ ہوگا، ورنہ اکثر الحمدللہ اللہ نے ان کو روزانہ کے اعتبار سے اچھی روزی کا انتظام کر رکھا ہے، نہ تو یہ مانگتے ہیں بالکل، ہم الا ماشاء اللہ کچھ ہوگا کوئی۔ لیکن ایک بات اور آپ سے عرض کروں، کوئی آ جاتا ہے مسجد میں مانگنے والا تو یہ دیتے ہیں اس کو برا نہیں کہتے، وہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے، اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے وہیں، سب خود آ کر کے اس کے پاس اس کو دیتے ہیں، جتنا اس کے پاس ہوگا وہ خود اپنی خوشی سے اس کو دے گا۔ موبائل رکھے ہوتے ہیں، موبائل پر نمبر ہوگا، اس نمبر میں وہ ٹرانسفر کر دیں گے، یہ اتنا پیسہ ہے اس کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ باقی کوئی زیادہ مانگنے کا معمول نہیں کہ ہر کوئی مانگ رہا ہو، بالکل نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ میں نے یہاں کے ایک ساتھی سے بات کی، وہ گویا اس کی آنکھوں میں آنسو سے آگے کہنے لگے ہمارے بارے میں لوگ کیوں ایسا سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، ہمیں اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ہاں جی، آپ ذرا غور کریں، یہ سب گاڑیاں ہیں لوگوں کے پاس، اللہ نے دے رکھی ہیں، سب کچھ اللہ نے دے رکھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں لوگ کیوں ایسا سوچتے ہیں، تو یہ خیال بھی ہمارے دلوں سے نکلے۔ جماعتیں زیادہ سے زیادہ اس علاقے میں آئیں۔ میں اپنے ہندوستان کے بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت کا کام مرکز نظام الدین سے اللہ نے پہنچایا اس دور میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو قبول فرمایا، وہاں سے جماعتیں آتی ہیں، وہاں سے جماعتیں زیادہ سے زیادہ اس ملک میں آئیں، بہت ضرورت ہے یہاں الحمدللہ۔ بات سننے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، یعنی جب حضرت کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کی گویا آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کب ہم دیکھیں گے حضرت کو، کب ہم حضرت کے پاس جائیں گے، کب ہم مرکز نظام الدین جائیں گے، بڑے چاہنے والے۔ تو یہاں سے کچھ تھوڑی بندشیں ہیں، یہ براہ راست یہاں سے صومالیہ سے نہیں پہنچ پاتے ہندوستان، لیکن تمنا رکھتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، خوبیاں ہمارے اندر آ جائیں، رذائل ہمارے اندر سے نکلیں، اور جماعتوں کا زیادہ سے زیادہ اس ملک میں آنا ہو۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔